آج کے جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ مومنین کے درمیان نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر جو ممبر کے اوپر اور خطبہ حضرات ہمارے گفتگو کرتے ہیں، اور جس گفتگو کا رخ جو ہے وہ ابھی اس جہت سے چل نکلا ہے کہ تشیع کے اندر جو ہے وہ تفرقہ بازی اور فساد اور اس طرح کے ایشو جنم لے رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ پاکستان سے بہت ساری ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جس میں شیعہ قوم کے حالات جب انسان سنتا ہے کہ کس نہج کے اوپر چلے گئے ہیں، کہ ان کی مساجد تک بھی الگ ہو گئی ہیں، ان کے جنازے میں کیا لوگ ایک دوسرے کے شریک نہیں ہو رہے، اور کچھ خبروں میں جو ہے وہ قتل کی بھی دھمکیاں بلکہ قتل کے بھی واقعات کیا ہے ذکر کیے جاتے ہیں، کہ اس ایشو کو جو ہے وہ عقیدے کا مسئلہ بنا کر تکفیر کا مسئلہ بنایا گیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج کیا گیا، دائرہ ایمان سے خارج کر کے ان کے ساتھ رشتے ناطے توڑ دیے گئے، اور ایک دوسرے کے اوپر غالی اور مقصر اور منکر ولایت جیسے جو ہے وہ لیبل کیا لگائے گئے۔ اس حوالے سے پاکستان کے کیا حالات ہیں، اور وہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ کس قسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے میرے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کے شروع میں گفتگو کے لیے شریک ہوں گے پاکستان سے جو ہیں وہ ہمارے دو برادر ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں۔ ایک تو برادر علی نقی صاحب ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے برادر جو ہے وہ اون صاحب ہیں کہ جن کے انشاءاللہ نیٹ کی مشکل نہیں ہوگی تو آپ ان کی زیارت بھی کر سکیں گے اور ان کو سن بھی سکیں گے۔ جی علی نقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علی نقی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں، تو کیا مومنین کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایشو کو لے کر جو ہے وہ تفرقہ بازی ہو رہی ہے یا تفرقہ بازی نہیں ہو رہی؟ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ آپ کے پاس کیا حالات ہیں وہاں پہ۔ آغاز سب سے پہلے تو میں مومنین جو پاکستان کے ہیں ان کے ساتھ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہی شیئر کروں گا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اسکرپٹڈ چیز ہے یا پھر اسے موضوع بحث جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ولایت کو لے کر تشدد کو لے کر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو میرے اپنے خاندان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور تفرقہ نام اگر اس سے کوئی ایکسٹریم کوئی اور نام ہوتا تو ہم اسے وہ دیتے کہ فقط تفرقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر لیول پر جا کر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور کس لیول پر جا کر یہ کام ہو رہا ہے میں اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلاً پاکستان میں صوبہ پنجاب، اس کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر علماء کو تو پوچھا نہیں جاتا بلکہ ذاکرین کو کہا جاتا ہے، پھر ذاکرین کی دلیلیں آپ کے سامنے جو آج کل اظہر حدیث صاحب کس طریقے کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ اور پھر اگر پاکستان میں جو صوبہ سندھ اس کی بات کی جائے، میں شہر کراچی میں ہوں، شکر ہے یہاں پر تھوڑی بہت جو ہے وہ عوام کو شعور ہے، یہاں پر بہت زیادہ کنٹرول ہے، لیکن جب اندرون سندھ کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے سمجھیں کہ بالکل ایسی کیفیت ہے جیسے کہ پنجاب میں کیفیت ہو۔ مثلاً مسجد کے اندر اگر کوئی پیش نماز ہے، اگر وہ تشہد میں نماز میں علی ولی اللہ کی گواہی شہادت ثالثہ کے لیے کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا، تو اس کو جو ہے وہ مسجد کے اندر پیش نماز نہیں رکھا جاتا اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ صورتحال تب تک تو ٹھیک تھی کہ جب تک یہ شہادت ثالثہ کے اوپر تھی، یعنی کہتے تھے علی ولی اللہ، جس نے پڑھنا ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ نہ پڑھے۔ لیکن اس کے بعد کی صورت حال جو گمبھیر جو صورت شکل اختیار کر گئی ہے، تب کہ لوگوں نے سب سے پہلے تو امیر المومنین کی گواہی، اس کے بعد چار معصومین علیہ السلام کی گواہی تشہد میں دینا شروع کی۔ اس کے بعد چلیں، ہم نے کہا کہ اگر آپ دیتے ہیں، یقیناً آپ کے نزدیک کوئی اگر کوئی فقیہ ہے، کوئی عالم ہے اور وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو یہ الفاظ کہنا استعمال کیے کہ آپ لوگ اگر نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز حرام ہے، یعنی ایک مومن ایک متقی انسان کو پہلے آپ جو اس کی نماز ہے اس کو باطل حرام قرار دے رہے ہیں، اور اس کے تقویٰ کے اوپر زنا کا جو ہے وہ تہمت لگا رہے ہیں کہ تمہاری نماز بالکل ایسی ہے کہ جیسے تو ایک زنا کرنے والا انسان ہو۔ یہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر جسے کہا جائے صورت اختیار کر چکی ہے۔ میں اپنی طرف سے فی الحال یہ کہوں گا، مزید آپ صاحب کو وقت دیجیے گا۔ جی جی، اچھا علی نقی صاحب، یہ جو صورتحال آپ کہہ رہے ہیں گمبھیر ہے، تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا؟ کالج یونیورسٹی میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یا وہی بس الف با تا والے ہیں اور حوالے گنتے ہیں کہ اس نے 10 حوالے دے دیے، اس نے 15 دے دیے؟ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یعنی کون سے کیٹیگری کے لوگ ہیں جو اس طرح کی تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں؟ اگر ان چیزوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جائے، مثلا ایک ہوتی ہے لوور کلاس، ایک لے لیں آپ مڈل کلاس، لے لیں اسٹینڈرڈ کلاس، تو لوور کلاس کو تو بالکل ہٹا دیں، لوور کلاس تو ہے ہی علی ولی اللہ کی جانب۔
اس کے پاس اگر ایک ذاکر جا کر کہے گا وہ اس کی دلیل کو بھی اپنا لے گا، اور اگر ایک عالم دین جا کر کہے گا وہ اس کی دلیل کو بھی اپنا لیں گے. ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم نے مڈل کلاس اور پھر اسٹینڈرڈ بیس جو لوگ ہیں ان کی بات کرنی ہے. تو میں نے خود جن لوگوں کو ایکسپیرینس کیا ہے، میں خود ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پر جنہیں میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اب ایک MBBS کا اسٹوڈنٹ آپ اس کو سمجھیں کہ وہ بھی جو ہے علی ولی اللہ کے اوپر کس طریقے سے بحث کر رہا ہے. یہ ساری کی ساری بات جو شروع ہوئی ہے، میں یہ کہوں گا کہ اگر مڈل کلاس یا پھر دوسروں کو دیکھا جائے، وہاں پر سب سے پہلے ہماری جو اپنی غلطی ہے وہ یہ غلطی ہے کہ ہم نے، ہمارے علماء پاکستان نے شہروں پر تو بڑا کام کیا، مثلاً کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، بڑے بڑے شہروں میں جا کے ان چیزوں پہ کام کیا، مگر انہوں نے جو غلطی کیا وہ یہ کہ دیہاتوں میں جا کر کام نہیں کیا. اب کر رہے ہیں، قابل ستائش ہے کام ان کا. شروعات میں انہوں نے یہ چیز نہیں کی، اور ان علاقوں کو ہمارے جو ذاکرین انہوں نے گھیرا جا کر، اور وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو امیر المومنین دیکھیں، امیر المومنین کا واضح فرمان نہج البلاغہ میں کہ 2 طرح کے جو گروہ ہیں وہ مجھے لے کر جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہوں گے. یعنی ایک وہ جو ان کے مقام کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور ایک وہ جو ان کے مقام کو گھٹا دے گا. جو ہمارے ذاکرین حضرات ہیں انہوں نے جا کر جو دوسرا ہے جو گھٹانے والا کام وہ تو نہیں لیکن بڑھانے والا کام بہت زیادہ کیا. وہاں جا کر پہلے تو امیر المومنین کی جو فضائل کے بعد ان کی ولایت نماز میں، اور اس طریقے سے انہوں نے علاقوں کے لوگوں کے دماغوں کو قبضہ کر لیا، سمجھے برین واش کیا ہوا ہے کہ لوگ اس چیز کو قبول کرنے کے قائل نہیں. ایک آدمی تو مجھے یہاں تک کہنے لگا، میں امام زمانے سے متعلق مختلف تحریریں لکھتا رہتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں کہ فرامین اور پھر کورس بھی کرواتا ہوں مہدیت پر. تو ایک بندہ مجھے یہاں تک یہ کہنے لگا کہ تم کس طرح کے امام کے سپاہی ہو یا کیسے بنو گے جب تم نماز کے اندر چادر ثالثہ ہی نہیں دیتے، امیر المومنین کی گواہی نہیں دیتے، نہ آپ کی نماز ہے نہ آپ کا روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ شہادت ثالثہ کی قائل نہیں ہو. یعنی ان کو ابھی تک یہی ڈفرنس نہیں پتا کہ ولایت جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے. ہم نماز میں اگر نہیں کہہ رہے تو کس وجہ سے، اور اگر ہم ویسے ہی ولایت کے قائل ہیں تو کس طرح سے. میں اتنا کہوں گا اس چیز کو لے کر. جی جی بالکل بالکل، بہت ہی یعنی افسوسناک صورتحال ہے کہ مومنین ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ولایت کے قائل نہیں ہو، تم جو ہے وہ منکر ولایت علی علیہ السلام ہو گئے ہو، چونکہ تم جو ہے وہ نماز میں کیا گواہی منکر کا تو پڑھتے نہیں ٹھپا ہو، لگ کیونکہ گیا تم نا. منکر کا بالکل یعنی منکر کا ٹھپا تو ٹھپا پکا لگ ہے. گیا. آپ نے ایک مرتبہ اگر آپ صاحب امامہ بھی پاکستان میں آ جائیں، آپ یہاں پر آ کر اگر شہادت ثالثہ نہیں پڑھیں گے، اسپیشلی پنجاب کے دیہاتی علاقے یا پھر سندھ کے بیک ورڈ علاقوں میں، آپ کو مسجد سے نکال باہر کیا جائے گا. بہت ہی کم ایسے ایریاز ہیں جو آپ کی قدر کریں گے. وہ فوراً یہ کہیں گے منکر ولایت ہے، اس کو نکالو، یہ جو ہے وہ فقہا کی ولایت کا قائل ہے نہ کہ ائمہ کی ولایت کا. جی اور رضا صاحب، آپ ہمیں اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو برادر نقی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ منکر کے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، ایمان سے خارج ہونے کے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور مساجد سے مومن کو نکالا جا رہا ہے یہ ایشو بنا کے، تو آپ کے علاقے میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قبلہ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک حساس موضوع کو آج موضوع گفتگو بنایا ہے. اور پاکستان کے اندر جو حالات آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 سے 20 سال پہلے جو پلانٹڈ لوگ انجیکٹ کیے گئے تھے، اب ان کے جراثیم اس قدر پھیل چکے ہیں کہ لوگ چاہتے نہ چاہتے اس کا شکار ہو گئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ملت تشیع کی کشتی میں جو سوراخ کیا وہ شہادت ثالثہ کے ذریعے کیا. اب وہ بات وہاں تک نہیں رہی، اس کشتی کے اس سوراخ کے ذریعے سے انہوں نے شرک کو جو ہے وہ ممبروں تک لے کر آئے ہیں. پہلے کہتے تھے فقط امیر المومنین علیہ السلام کی جونسی ہے وہ گواہی نماز میں دیں، اب وہ چہارہ معصومین علیہ السلام کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی گواہی بھی تشہد کے اندر دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ نہیں عمل کرتا تو وہ معاذ اللہ حرامی ہے. وہ ان کے نزدیک حلالی اور حرامی ہونے میں فقط اتنا سا فرق ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اذان کے اندر علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اقامت میں پڑھتا ہے، دعائے قنوت میں پڑھتا ہے، کلمے میں پڑھتا ہے، عزاداری کرتا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عصمت کا قائل ہے، ان کی اطاعت کو مانتا ہے، مگر تشہد کے اندر ذکر ولایت امیر المومنین علیہ السلام نہیں کرتا، تو اس کا نہ تو کوئی مومنیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ حلال زادہ ہے. یہ اس قسم کے خطبہ ممبروں کے اوپر آگے ہیں، اور وہ برملا سامنے سادات بیٹھے ہوتے ہیں، غیر سید مومنین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور پردے میں ان کی مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ماں سے پوچھو، ان سے جا کے گلا کرو کہ آپ تشہد کے اندر ذکر امیر المومنین علیہ السلام کیوں نہیں کرتے. اور فقط یہ مسئلہ تشہد کا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے علماء سے دور کیا گیا ہے. علماء سے دور کرنے کے بعد انہوں نے علماء کے خلاف لوگوں کو اس قدر اکسایا کہ علماء اگر بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے تو یہ کہیں گے کہ نہیں علماء جھوٹ بول رہے ہیں.
اور اس کو شرک کیا جا رہا ہے. اب یہ اظہر حیدری صاحب کی جو، اور شاید آپ تک وہ پوری ویڈیو پہنچی یا نہیں پہنچی، اس کے اندر انہوں نے ایک اور جملہ کہا تھا کہ جو امام علی علیہ السلام کے نازل ہونے کا قائل نہیں ہے تو اس کی ماں کے اوپر لعنت ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کہاں تک پہنچتا ہے، یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ کیا زیارت وارثہ جون سی ہے وہ کسی شیعہ کی لکھی ہوئی، کسی عام بندے کی لکھی ہوئی ہے یا کسی معصوم کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ ممبر الگ ہو گئے ہیں، مساجد الگ ہو چکی ہے. میرا خود تعلق جس شہر سے ہے، نارنگ منڈی سے، یہاں سے 5 سال قبل 23 رمضان کو اظہر حیدری صاحب نے یہاں پر خطاب کیا، اور اس کے بعد ٹھیک 1 ہفتے کے بعد جو جمعہ ہوا تھا وہ 2 ہوئے تھے. وہاں پر مومنین کو نکال دیا گیا، اور جنہوں نے اس کو تسلیم کیا وہ وہاں پر ہے، باقیوں نے الگ جا کر اپنی نا پہلے تقریباً 3 ماہ کرائے کی جگہ لے کر، کرائے کی مسجد لے کر وہاں پر نماز پڑھتے رہے ہیں. اب الحمدللہ ایک بڑا انہوں نے مرکز بنا لیا ہے، اور اچھے طریقے سے ہم جو ان سے وہ کر رہے ہیں معاملات. لیکن اشرے الگ ہو گئے ہیں، ممبر الگ ہو گئے ہیں، مسجدیں الگ ہو گئی ہیں. فقط یہ ہے کہ چند پلانٹڈ لوگ جو ممبروں کے اوپر آئے ہیں، اور کچھ صاحبان بصیرت جن کو یہ بصیرت دکھانی چاہیے تھی اور ممبروں پر فوری طور پر ان کا ری ایکشن لینا چاہیے تھا، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. مگر خود بخود معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے، معاملہ پہلے بد سے بدتر ہوا اور اب بدترین ہو چکا ہے. اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا تشیعوں کے ساتھ، کیا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جس قسم کے ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. اور اگر ان کی طرف دیکھیں تو ممبروں کے اوپر ڈھول پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ نے پاکستان کی وہ ویڈیوز نہیں دیکھی کہ ممبر امام بارگاہ کے اندر ڈھول لایا گیا ہے، ذاکر صاحب قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور وہ 60 ڈھول بجایا جا رہا ہے، نعروں کی جگہ پر ڈھول آ گئے ہیں. پھر ایک اور ویڈیو بھی چند دن پہلے آئی ہے کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا، اور اس جگہ پر جہاں پر مولانا کا ممبر لگایا جاتا ہے وہاں پر بیٹھ کر اپنے پورے آلات موسیقی کے ساتھ وہ قصیدہ پڑھ رہی ہیں، اور ننگے سر، اور عوام جو ان سے وہ سامنے بیٹھ کر وہ داد دے رہی ہے. اب آپ اس کے اوپر جی ذرا تھوڑی سی روشنی کریں کہ کیا ایسی جی حالات جی کے ہوتے اون ہوئے؟ اون سر جی اون رضا صاحب، آپ نے باقی حالات تو بتایا، وہ تو ظاہری بات ہے، خرافات اور رسومات ان کا اضافہ تو یہاں عراق میں ہو، ایران میں ہو، یہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. ہمارا جو موضوع فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ تشہد پڑھنے کا جو طریقہ ہے، شہادت ثالثہ ہے، اس کے اوپر جو شدت پسندی اور تفرقہ کی کیفیت ہے اس کو جو ہے وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اور سب کو کیا ہے بتلانا چاہ رہے ہیں. تو یہ آپ دونوں برادر نے جو ہے وہ اپنے اپنے تجربات بتائے کہ گفتگو کے اندر جو انداز یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ تکفیر ہو رہی ہے اور ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دائرہ ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے. مساجد الگ ہو گئی ہیں، امام بارگاہ جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے، ایک مومن ذکر کر رہے تھے کہ باقاعدہ اس ایشو کو لے کر قتل و غارت گری بھی کیا ہے ہوئی ہے. اس حوالے سے کیا آپ کے پاس معلومات ہیں کہ کیا اتنی حد تک بھی شدت بڑھ گئی ہے کہ مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس کے اوپر اب قتل کرنا شروع کر دیا انہوں نے؟ جی اون معلومات ہے آپ کے پاس؟ جی جی بالکل قبلہ، یہ لاسٹ ایئر جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. تو صرف اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا کہ وہ نماز میں تشہد کے اندر ذکر امیر المومنین علیہ السلام نہیں کرتے، اور باقی جو لوگ بچے ہوئے ہیں لیکن ان کے معاملات قتل و غارت تک پہنچ چکے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو، باقی دوسروں کو تو تحمل کرتے ہیں مگر آپس میں ایک دوسرے کو تحمل نہیں کرتے. جی چلیں جی، ایک ناگفتہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو میرا سمجھنا ہے، یعنی جو میری ایک رائے ہے، جو ہم ایک محسوس کر رہے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ لگتا یوں ہے کہ تشیع کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے فرقے بنانے کی جو ہے وہ مکمل پلاننگ اور کوشش ہے کہ جس طرح اہل سنت کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کیا فرقے بنا دیے گئے ہیں، جس طریقے سے وہ حیاتی، مماتی اور رفع یدین کے اوپر ایک دوسرے سے باقاعدہ مناظرے کرتے ہیں، اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہم نے جیت لیا، حیاتیوں نے جیت لیا، مماتیوں نے جیت لیا، رفع یدین والوں نے جیت لیا، 8 رکعت والوں نے جیت لیا، 20 رکعت والوں نے جیت لیا. تو بالکل یہی صورتحال کیا ہے ابھی ہمیں شیعہ میں مل رہی ہے، اور باقاعدہ ممبر کے اوپر جو ہے وہ مناظرے کے چیلنج ہو رہے ہیں کہ آؤ ہم مناظرے کریں، جس طریقے سے کہ اہل سنت نے اپنے ہاں جو ہے وہ اس قسم کے مناظروں کو رواج دیا کہ جس کا نتیجہ جو ہے تو فرقہ بازی کی صورت میں نکلا. ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی نوجوان پڑھے لکھے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ دوسروں کو یہ موقع ملے کہ شیعوں کو توڑیں اور ان کی گروپ بازیاں کریں، ان کی مساجد الگ کریں، ان کے امام بارگاہ الگ کریں، اس کی بجائے وہ آپس میں بیٹھیں اور ایک علمی مکالمے کی فضا پیدا کریں،
اور آپس میں جو دلائل کیا ہے وہ تبادلہ کریں اور ایک دوسرے سے سمجھیں اور سیکھیں کہ ایک دوسرے کا کیا موقف ہے اور اس حوالے سے کیا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو اسی کی خاطر جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہم انعقاد کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہوں گے. اور ہمیں جو ہے وہ نوجوانوں سے یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو خطباء ہیں جو اس قسم کی تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں ان کی کلپس جو ہے وہ ہمیں بھیجیں تاکہ جو ہے وہ ہم ان کے موقف کو جو ہے وہ دیکھیں اور جو وہ اس میں غلط بیانی کر رہے ہیں یا ایسی ایشو کو کریٹ کر رہے ہیں کہ جو ایشو ہے نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جوانوں کو کیا گائیڈ کریں. اور اس حوالے سے پھر ظاہری بات ہے جن جوانوں کو باتیں سمجھ آتی ہیں تو وہ اس حوالے سے ایک پلان کریں اور اچھے طریقے سے چلیں. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اگر بدلے میں جو ہے وہ اس طرح کا فساد مچا رہے ہیں تو ہم بھی بدلے میں اس طرح کا فساد مچائیں تو یہ تو شیعہ قوم کو جو ہے وہ گروپ بازی کی طرف اور تفرقہ بازی کی طرف لے جانے والی بات ہے. تو لہٰذا میرے شروع سے یہی موقف ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ چیلنج کے مقابلے میں چیلنج دیں فساد کے مقابلے میں فساد کریں وہ دو پھڑکے ماریں آپ جو ہے وہ 3 بڑکیں آگے سے کیا سنا دیں تو اس طرح سے حالات کیا ہے مزید کیا ہے الجھ جاتے ہیں اور تفرقہ بازی کی طرف جاتے ہیں. ہاں اس کا رائے حل کیا ہے کہ ان کے جو خطباء ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کریں ہم ان کے خطباء کو سنتے ہیں اور ان کے خطباء سے بھی یہی ہم گزارش کرتے ہیں کہ بیٹھیں لائیو میں بیٹھیں کسی جگہ پہ بیٹھیں اپنے دلائل کو جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں جو صاحبان مطالعہ لوگ ہیں جن کے پاس کیا ہے کچھ نہ کچھ احادیث کی شناسائی ہے عربی زبان کو وہ جاننے والے ہیں روایات کو وہ پرکھ سکتے ہیں ان سے آپ جا کے جو ہے وہ گفتگو کریں اور اس ایشو کو کیا سلجھانے کی کوشش کریں.